أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك سلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حضرات، قرآن عظیم کی تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا آئندہ بھی. آج ہم لوگ اسی محرم الحرام کی مناسبت سے ایسی آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے جس میں شہداء کا ذکر ہے. تو خلاف معمول پیچھے آ کر سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں کریمہ ہم آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو. واشکرونی، میرا شکریہ ادا کرو، میرا حق مانو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت کریمہ میں غور کریں گے. اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم میرا ذکر کرو، یعنی مجھے یاد کرو، میرا چرچا کرو، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے مجمع میں ہو، تم جہاں بھی ہو میرا ذکر کرو. اس کے بدلے میں تمہارا چرچا کروں گا، تمہاری شہرت اور تم کو مشہور کروں گا. یہ جتنے اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، جن کو آج پوری دنیا جانتی ہے، انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ بس انہوں نے یہی کام کیا کہ وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے. تو اللہ نے ان کا نام اتنا بلند کیا کہ ہر ایک کے نام پر، ہر ایک کی زبان پر ان کا نام ہے. یہی ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہے تم میرا ذکر کرو، تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا. جب آپ اللہ کا ذکر کرنے لگو گے تو آپ کا چرچا آٹومیٹک لوگوں میں ہو جائے گا. ذکر تین طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر لسانی، یعنی زبان سے آپ اللہ کی تعریف کرو، ثنا پڑھو، قرآن عظیم کی تلاوت کرو، تو یہ ہے ذکر لسانی. دوسرے ہوتے ہیں ذکر قلبی، دل سے. اللہ عز و جل نے جو نعمتیں دی ہیں آپ کو، ان نعمتوں کو پر غور کرو، دیکھو. اللہ عز و جل کی ان نعمتوں میں غور کرنا، دلائل میں سوچنا، اس کا احسان ماننا، یہ ذکر قلبی ہے. اور ایک ذکر ہے ذکر بالجوارح، ہاتھ پاؤں اور جسم کے جو بدن ہیں اس کے ذریعے ذکر کرنا. جیسے نماز کے لیے پیدل چلنا، حج کے ارکان ادا کرنا. تو یہ ذکر تین طرح کے ہوتے ہیں. انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں یہ تینوں طرح کے ذکر آ جاتے ہیں. ذکر لسانی، آپ قرآن عظیم پڑھتے ہو، ثنا پڑھتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، یہ ذکر لسانی ہو گیا. نماز میں اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ذکر قلبی ہو گیا. اور پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ میں جاتے ہیں، تو اس میں ہاتھ پاؤں آپ کا لگتا ہے، تو یہ ذکر بالجوارح، یعنی ہاتھ اور پاؤں سے اللہ کا ذکر کرو. تو نماز میں تمام طرح کے ذکر شامل ہے اور ہر طرح کا ذکر آ جاتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد چاہو نماز سے اور صبر سے.
حدیث پاک میں وارد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل حالات پیش آ جاتے، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، کوئی سخت دشواری پیش آ جاتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے آتے تھے اور نماز پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، نماز یعنی نیک اعمال کرتے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو اس بنا پر کہا گیا جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی دشواری پیش آئے تو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کے بجائے آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور نماز پڑھنے کے بعد آپ دعائیں کرو، اللہ سے مانگو، انشاءاللہ ضرور آپ کی یہ توبہ اور یہ دعا قبول ہوگی۔ دیکھیے اس میں ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے کہا صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ دیکھیے اس میں مؤثر حقیقی اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ بالکل مؤثر حقیقی ہے۔ اللہ عز و جل کے حکم کے بغیر ایک تنکا بھی آپ نہیں ہلا سکتے، کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا ہے، یہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہی ہے۔ لیکن اللہ عز و جل کے حضور کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے تو اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ اس کو آپ مثال کے سمجھ سمجھے، اگر آپ کسی دنیا دار افسر کے پاس ڈائریکٹ آپ جاؤ گے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی آپ کی بات پر دھیان نہیں دے گا، آپ چکر لگاتے رہو گے، کوئی نہیں دھیان دے گا۔ لیکن اگر اس افسر کا کوئی خاص بندہ ہو، آپ اس سے ڈائریکٹ سفارش کرواؤ گے تو آپ کا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ معاملہ مختلف، ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی سفارش کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو اللہ قبول نہیں کرتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ دعا کرو، اللہ رؤوف ہے، غفور ہے، رحیم ہے، وہ ضرور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کسی محبوب بندے یا نیک اعمال کے ذریعے آپ اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز طلب کرو گے تو اللہ عز و جل جلد حاجت روائی فرمائے گا اور آپ کی بات کو سنے گا جلد سے جلد۔ تو اس بنا پر فرمایا گیا مدد چاہو نماز سے اور روزہ سے۔ دیکھیے نماز یہ اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، صبر یہ روزہ خدا نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز سے مدد چاہو، نماز خدا نہیں ہے، صبر سے مدد چاہو، صبر خدا نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ملیں گے کہ اگر ہم کسی برگزیدہ بندے اللہ کے ولی نبی سے وسیلہ لے کر دعا کریں گے، مدد طلب کریں گے تو شرک کہیں گے، ھذا شرک، یہ شرک، یہ نہ کرو۔ بھئی غیر اللہ سے مدد مارنا شرک ہے، تو غیر اللہ تو صبر بھی ہے، نماز بھی ہے، یہ بھی تو غیر اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مدد چاہو، صبر سے مدد چاہو، نماز سے مدد چاہو، تو اللہ غیر اللہ سے مدد کرنے کو تو خود کہہ رہا ہے۔ تو آپ اتنا دھیان رکھیں، یہ غلط کہتے ہیں جو بات کہہ رہے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی ولی یا نبی سے جو طلب کرتا ہے مؤثر حقیقی نہیں جانتا، اس کا عقیدہ یہی ہے دینے والا تو خدا ہی ہے، ہم تو بس ان کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کر دو کہ میری توبہ جلد قبول ہو جائے۔ خیر، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ استعانت بالغیر، غیر اللہ سے استعانت جائز ہے، درست ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر یہ انتہائی اہم چیز ہے، انسان مشکل حالات میں صبر کرے گا تو اللہ اس کا اجر بہترین عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، ہاں تمہیں خبر نہیں، تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں۔ اصل میں جب غزوہ بدر واقع ہوا، اسلام اور کفر کے درمیان جو پہلی لڑائی اور جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر، اس میں تقریباً 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ تو جب صحابہ کرام مسلمان شہید ہو گئے تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا فلاں مر گیا، فلاں ختم ہو گیا، اس کی جائیداد کون لے گا،
اس کے بیوی بچے کیسے رہیں گے، اس طرح کی باتیں لوگ کہنے لگے، فلاں مر گیا، فلاں ختم ہو گیا۔ نبی پاک کی کان میں یہ بات پہنچی کہ کہہ رہے فلاں مر گیا، فلاں ختم ہو گیا، تو اس وقت اس سے منع کیا گیا، اور قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگو اب تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو خدا کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، کہا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، یعنی لوگ کہہ رہے تھے وہ مردہ ہے، مر گیا، ختم ہو گیا، قرآن نے منع کیا نہیں، مردہ نہیں ہے۔ تو اس قرآن کی اس آیت پر غور کرو گے تو پتہ چلے گا زندہ وہ ہے جو اللہ کے راہ پر بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہے، وہی زندہ، چاہے وہ دنیا میں ہے یا قبر کے نیچے چلا گیا ہے، وہ زندہ ہی ہے۔ اور جو اسلام کے اللہ کے بتائے ہوئے راہ سے بھٹکا ہوا ہے، کفر و شرک میں مبتلا ہے، تو وہ روح ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، نیچے تو مردہ ہی ہے، دنیا میں بھی مردہ ہے۔ تو خیر یہاں پر کہا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا گیا انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو آپ انہیں مردہ نہ کہو۔ اب قرآن عظیم کی اس آیت پر غور کریں گے تو اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے، بدن سے روح نکل جاتی ہے، تو عالم برزخ میں انسان کا برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، دو چیزوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، وہ برزخ ہے۔ تو روح برزخ میں چلے جاتی ہے، ہر ایک کا کیٹیگری الگ الگ ہے۔ عام انسان اچھے ہیں، مسلمان ہیں، نیک کام کیے ہیں، تو آپ پڑھے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کو جنت کی نعمتیں ملتی ہے، اس کو ثواب ملتا ہے قبر میں، اچھی راحت اور سکون ملا کرتا ہے۔ اگر کافر ہے، مشرک ہے، گناہ گار ہے تو عذاب ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ عذاب ہونا یا ثواب دینا کب ہوگا؟ جب وہ زندہ رہے گا تب نا۔ کہ کسی کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہے، کسی کو سزا دیا جا رہا ہے، تو یہ کب ہوگا؟ جب اس کے اندر روح ہو، زندہ ہو، تب نہ اس کو سزا کا احساس ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ کل جتنے ہیں ہوتے ہیں، چاہے مومن یا کافر، اس اعتبار سے سب کی روح قبر میں زندہ رہتی ہے۔ اچھا، یہ ایک مرحلہ ہو گیا، ایک کیٹیگری ہوا۔ دوسرا معاملہ آتا ہے شہیدوں کا۔ شہیدوں کا رتبہ ذرا ان سے بڑھ گیا۔ شہید کی جو زندگی ہوتی ہے برزخ کی، حدیث میں آیا کہ شہیدوں کی روحیں پرندوں کے پروں پر سوار ہو یا پرندوں کے پیٹوں میں اور جنت میں اڑا کرتے ہیں، جہاں چاہیں وہ سیر کرتے ہیں، بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں شہیدوں کو۔ اب انسان بظاہر یہ دیکھتا ہے کہ جسم کٹ گیا ہے، سڑ گیا، ختم ہو گیا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے آپ انہیں مردہ نہ کہو، یہ حقیقت ہے۔ حدیث میں باضابطہ طور پر اس کا مشاہدہ بھی ہے۔ غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے، اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک سال ایسا سیلاب باڑھ آیا کہ احد کی جو شہداء تھے ان کی قبریں اکھڑ گئی تھیں۔ تقریباً 46 سال بعد، غزوہ احد کے 46 سال بعد ان کی قبریں اکھڑ گئی۔ اب لوگوں نے ان کی قبروں کو کھودا، ظاہر سی بات ہے سیلاب آیا تھا، قبروں کو کھودا گیا شہداء احد کے 46 سال بعد، تو سب کا جسم صحیح سلامت، بلکہ خون جہاں پہ تلوار لگی تھی وہاں سے خون جاری تھا۔ ایک صحابی اپنے جہاں زخم لگا تھا ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اسی طرح دفن کیا ہوا تھا، ویسے ہی ہاتھ پڑا ہوا تھا، لوگوں نے ہاتھ اٹھایا پھر وہیں ہاتھ چلا گیا۔ یعنی 46 سال بعد احد کے شہیدوں کی قبر کھودی گئی تو سب کے جسم صحیح اور سلامت رہا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یقیناً جو خدا کی راہ میں اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، وہ شہید کر دیے جاتے ہیں، وہ حقیقت میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا دیا لا تشعروا، لیکن آپ ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب ایک معاملہ آتا ہے شہیدوں سے بڑھ کر نبیوں کا، کیونکہ شہیدوں سے افضل اور اعلیٰ رتبہ ہوتا ہے نبی کا۔ شہید کے بارے میں قرآن نے کلیئر کر دیا، شہید کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ ہے۔
تو اب ذرا اب نبیوں کے بارے میں جاؤ، نبی تو شہید سے ہزارہ درجہ افضل ہے، تو اب کسی نبی کے بارے میں مردہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی کا رتبہ شہداء سے بڑھ کر افضل ہوا، تو اس بنا پر انبیاء کی جو حیات ہے برزخ کی وہ اعلیٰ ہو گئی۔ اب اس اعتبار سے غور کریں گے کہ شہید اگر انتقال کر گیا، قتل کر دیا گیا، تو دنیا میں اس کے بیوی بچے جو ہوتے ہیں، اس کی بیوی سے کوئی دوسرا نکاح کر لے گا، اس کے جو پیسے اور مال چھوڑا ہے وہ سب وارثین بانٹ لیں گے، لیکن نبی کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر نبی وفات پا جاتے ہیں تو نبی کی بیوی کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی ان نبی کی بیوی سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ نبی وفات پا گئے ہیں تو جو مال چھوڑے ہیں، جو زمین چھوڑے ہیں، ان کے وارثین میں بانٹا نہیں جائے گا۔ تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ دنیاوی احکام جو طاری ہوتے ہیں اوروں پر، نبی پر طاری نہیں ہوتی، اور حدیث پاک میں باضابطہ صراحت ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی اپنے قبروں میں زندہ ہیں، ویصلون، اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ شب معراج میں ہوا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب گزر رہے تھے، فلاں کے نبی حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرے تو دیکھا حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کئی انبیاء علیہ السلام کی قبروں سے گزرے تو اللہ کے نبی نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو برزخ کی زندگی ہے وہ جسمانی ہوتی ہے، جسم ان کا محفوظ اور سالم رہا کرتا ہے۔ اور دوسری دلیل اس پر یہ کہ دنیا میں ان کی بیویاں سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، ان کی اموال بانٹے نہیں جاتے، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ باحیات ہیں۔ تو اس میں ایک بنیادی عقیدے کے درس دیا گیا جو ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے۔ اس کے برخلاف اس پرفتن دور میں کچھ لوگوں نے ایسا عقیدہ نکالا جو اس آیت کے اور اجماعی امت کے برخلاف ہے۔ باضابطہ یہ تحریریں لکھی گئی، معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، سڑ گئے، یہ باضابطہ کتابیں لکھی گئی، اور باضابطہ ان کا عقیدہ بھی ہے کہ نبی مر کر مٹی مل گئے، سڑ گئے۔ وہابیہ دیابنا کا مشترکہ عقیدہ، پوری اجماع امت صحابہ سے لے کر آج تک تمام امت کا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام قبر میں بحیات ہیں، لیکن انہوں نے ایک الگ ہٹ کر عقیدہ نکالا اور یہ پیش کیا کہ نبی مر کر سڑ کر مٹی مل گئے، معاذ اللہ۔ ان کو ان آیت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے اقوال پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ نے وَلَنَبْلُ، اچھا ایک بات رہ گئی، آخری بات، یہاں پہ شہیدوں کا ذکر کیا گیا۔ تو شہید تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ شہید جو شہید حقیقی ہے، شہید فقہی، جو اللہ رب العزت کے دین کی خاطر، اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتے کرتے شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو یہ شہید فقہی ہوتے ہیں۔ ان کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسا شہید ہے تو ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، الگ سے کفن بھی نہیں دیتے ہیں، جیسا ہے ویسے ہی نماز جنازہ پڑھیں گے، دفن کر دیا جائے گا، الگ سے نہ ان کو کپڑا دیا جائے گا، بلکہ جس کپڑے میں ہے اسی کپڑے میں غسل بھی نہیں دیا جائے گا، بس نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور دفن کر دیا جائے گا۔ یہ شہید فقہی، شہید حقیقی، جس کا ذکر یہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ دوسرے شہید وہ ہوتے ہیں شہید حکمی، کہ دنیا میں تو شہید نہیں ہوتے ہیں لیکن حکماً وہ شہید ہوتے ہیں، یعنی اعمال کے اعتبار سے، دنیاوی احکام کے اعتبار سے شہید تو نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کا معاملہ شہیدوں جیسا ہوگا۔ جیسے کہ حدیث میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہے کہ کوئی طاعون کی بیماری میں مر جائے، شہید ہے، پیٹ کی بیماری میں مر جائے، شہید ہے، جل کر مر جائے، شہید ہے، کسی دیوار میں دب کر مر جائے، شہید ہے، کوئی عورت ہے جو بچہ کی پیدائش کے وقت مر جائے، شہید ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں احادیث میں آئی ہیں۔ تو یہ جو بیان کی یہ سب شہید ہیں، ہاں یہ سب بھی شہید ہیں، لیکن شہید حکمی ہیں، یعنی کل بروز قیامت ان کا حشر
شہیدوں جیسا ہوگا، شہیدوں کا رتبہ ہوگا، لیکن دنیا میں جس طرح تمام مردوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا، ان کو بھی غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جبکہ شہید فقہی کا معاملہ الگ تھا۔ آج کل ایک معاملہ آتا ہے کہ ہر ایک دیشوں نے اپنا ایک اصطلاح بنا لیا ہے کہ اس دیش میں کے نوجوان دیش کی حفاظت کرتے کرتے اگر مر جاتے ہیں تو سرکار اس کو بھی شہید کہتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے شہادت کا باضابطہ تمغہ بھی دیا جاتا ہے، کوئی فوجی مر جاتا ہے تو دیکھیں یہ اپنا الگ اصطلاح ہے، یہ گورنمنٹ کی ایک اپنا بنایا ہوا اصطلاح ہے، طریقہ ہے کہ میرے دیش کی حفاظت کرتے کرتے کوئی مر جائے، قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے۔ تو یہ ان دونوں سے خارج ہے، نہ شہید حکمی اور نہ شہید فقہی، یہ الگ شہید ہے، شرعی اعتبار سے شہید نہیں بلکہ وہ گورنمنٹ اور حکومت نے ایک اپنا الگ اصطلاح اور الفاظ متعین کر دیا ہے، تو وہ شہید الگ ہیں اور شریعت میں جو شہید کہے جاتے ہیں وہ الگ ہیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنانو صبر والوں کو۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کبھی کبھی مسلمانوں کو، انسانوں کو ہم آزمائیں گے، کبھی کچھ تنگی کر دیں گے، کبھی کھانے کی چیز نہیں رہے گی، کبھی کوئی خوف لاحق کر دیں گے، کبھی مال کم ہو جائے گا، کبھی کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ ان تمام احوال میں انسان کیا کرے؟ صبر کرے۔ کیوں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو، جو صبر کریں گے اللہ ان کو خوشخبری سنا رہا ہے۔ آخری آیت سن لیجئے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہہ پڑتے ہیں إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کیا ہم اللہ کے مال ہے اور ہم اسی کی طرف ہم کو پھرنا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک میں وارد ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے، اس سے پہلے کی امتوں میں نہ تھی۔ وہ کیا؟ جب بھی کوئی چیز اس کو ناپسندیدہ پیش آئے وہ پڑھتا ہے إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ پڑھنے چاہیے جب بھی۔ بلکہ حدیث میں آیا کہ اگر بتی بجھ گئی، سرکار نے کہا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھو۔ کوئی بھی ہلکی سی مصیبت یا دشوار کن چیز پیش آئے تو إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کا حکم ہے۔ اب پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی۔ تو کوئی چھوٹا مسئلہ بھی، بیٹھے تھے بتی کٹ گئی، إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ دی۔ کوئی بتی گل ہو گئی یا کوئی چھوٹا مسئلہ پیش آ گیا، آپ کو دشواری پیش آ گئی، إِنَّ لِلَّهِ، یعنی مصیبت جس کو کہا جائے اگر وہ پیش آ گیا تو آپ وہاں پہ پڑھنا چاہیے إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس کی بڑی فضیلت وارد ہے احادیث میں بھی۔